کیا مستقبل میں تھر انسانوں اور پرندوں کے لیے خطرناک ترین علاقہ بن جائے گا؟ لوگ خوبصورت پہاڑ، ریگستان اور مور دیکھنا تو چاہیں گے، لیکن کوئی وہاں جانا پسند نہیں کرے گا۔ ایسا کیوں؟ کیا سچ میں مندروں، مسجدوں اور گرجا گھروں سے یہ اعلانات ہوں گے کہ جائیں، اپنی جان کی حفاظت خود کریں؟ کیونکہ اس مصیبت کے آڑے جو کوئی بھی آئے گا وہ جہاں سے جائے گا۔ بارش کی بوند پڑتے ہی لوگ تڑپ اٹھیں گے، اپنے گھروں میں جلنے والے دیے بجھا دیے جائیں گے۔ آج اندھیرے سے ڈرنے والے تھرپارکر کے لوگ مستقبل میں اندھیرے میں رہنا پسند کریں گے۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، آپ مکمل ویڈیو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے، کیونکہ ہم آج فیکٹ پر بات کریں گے۔ گزشتہ کئی برسوں سے تھرپارکر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس سے قبل کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ تھرپارکر میں 1.65 ملین افراد رہائش پذیر ہیں اور تقریباً 6 ملین کے قریب مویشی بھی موجود ہیں۔ اس علاقے کی اقتصادی اور سماجی حقیقتیں ہمیشہ سے لوگوں پر سخت رہی ہیں، مگر موسمیاتی تبدیلی نے اس کی بقا اور زندہ رہنے کی مشکلات کو مزید بگاڑ دیا ہے۔ اس خشک صحرا پر جب بارش کی بوندیں گرتی تھیں تو لوگ جھوم اٹھتے تھے، لیکن حالیہ بارشوں کے دوران آسمانی بجلی نے لوگوں کو جیسے ڈرا دیا ہے۔ 2024 کے مون سون میں آسمانی بجلی گرنے کے واقعات میں کم سے کم 14 انسانی اور 22 مویشی جانیں چلی گئی۔ 2019 یا 23 میں ضلع تھرپارکر میں 100 کے قریب لوگ چل بسے، جبکہ 2000 کے قریب مویشی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ آخر تھر ہی کیوں؟ اس پر بات ہوگی۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ تھرپارکر میں سالانہ 1 لاکھ سے زیادہ آسمانی بجلی کڑکنے کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں۔ یہ واقعات عالمی سطح پر ہونے والے واقعات کے مقابلے میں تقریباً 25,000 گنا زیادہ ہیں۔ بڑے پیمانے پر نقصانات کی وجہ سے مقامی لوگ محسوس کرتے ہیں کہ تھر کے علاقے میں بارش جو کبھی ایک نعمت سمجھی جاتی تھی، اب ایک پریشانی اور خوف کا باعث بن گئی ہے۔ وہ خود کو خطرے میں محسوس کرتے ہیں اور بارش کے موسم میں کھیتوں میں کام کرنے سے گریز کرتے ہیں، جس سے ان کی سماجی اور اقتصادی حالت پر منفی اثر پڑ رہا ہے۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ یہ تو قدرت کی طرف سے ہمارے اعمالوں کی سزا ہے، تو اس بھونڈے ملا یا بابا کی بات سننے سے گریزاں کیجیے گا، کیونکہ بہت سے لوگ ان باتوں پر یقین کر لیتے ہیں اور مؤثر احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے، جس کے باعث جانی اور مالی نقصان اٹھاتے ہیں۔ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بجلی کڑکنے کے واقعات آخر ہوتے کیوں ہیں۔ اس کا پہلا کارن موسمی حالات ہے۔ اصل میں صحرا کے علاقوں میں دن کے وقت درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ گرم ہوا جب ٹھنڈی ہواؤں سے ٹکراتی ہے تو وہ طوفانی بادلوں کو تشکیل دینے کا باعث بنتی ہے۔ صحرا میں خصوصاً جب قریب میں سمندری یا جھیل کے علاقے موجود ہوں، وہاں نمی دار ہوائیں داخل ہو سکتی ہیں۔ گرم ہوا اور نمی کے ملاب سے بادل بننے کا عمل تیز ہو جاتا ہے، جو آسمانی بجلی کا سبب بنتا ہے۔ دوسرا کارن تھرمل کنویکشن ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب زمین کی سطح تیزی سے گرم ہوتی ہے تو گرم ہوا تیزی سے اوپر اٹھتی ہے، جس سے فضائی عدم استحکام پیدا ہوتا ہے۔ یہ عدم استحکام طوفانوں اور آسمانی بجلی کا باعث بن سکتا ہے۔ جب گرم اور ٹھنڈی ہوائیں آپس میں ٹکرا کر برقی چارج پیدا کرتی ہیں تو اس سے آسمانی بجلی گرنے کے واقعات کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ چوتھا کارن موسمیاتی تبدیلی ہے، جسے آپ غیر متوقع موسم کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے سبب غیر متوقع بارشوں اور طوفانوں کے واقعات میں اضافہ ہو سکتا ہے، جو صحرا کے علاقوں میں آسمانی بجلی گرانے کے واقعات کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہ عوامل مل کر صحرا کے علاقوں میں آسمانی بجلی گرنے کے واقعات کو جنم دیتے ہیں، جو اکثر خشک اور غیر موزوں موسمی حالات کے باوجود شدید ہو سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں جب بھی ایسے واقعات بڑھ جاتے ہیں تو وہاں تصورات کو رد کرنے کے لیے سائنسی تحقیق کی جاتی ہے۔ یہاں بھی آزاد تحقیق کی ضرورت ہے، جس میں سائنسدانوں، موسمیات دانوں، انجینئروں، موسمی ماہروں اور دیگر متعلقہ شعبوں کے ماہرین کو شامل کیا جائے جو کہ تحقیق کریں۔ یہ سندھ حکومت کا کام ہے کہ وہ تھر کے لاکھوں لوگوں کو اس مصیبت سے بچانے کے لیے نہ صرف تحقیقات کروائے، بلکہ لوگوں کو یہ سمجھائے کہ جب ایسی صورتحال ہو تو انہیں کیا کرنا چاہیے۔